السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل تھے، بریگیڈیئر ریٹائر علی خان کی درخواست پر 8 فروری کو جو عام انتخابات ہوئے تھے اس پر مبینہ دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں 12 فروری کو درخواست دائر کی تھی اور اس کیس کی آج سماعت تھی۔ آپ کو پتہ یہ کیس بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ گزشتہ 2-3 روز قبل جس طرح راولپنڈی کے کمشنر نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لیاقت علی چٹا کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں الزامات لگائے گئے تھے کہ 8 فروری کے انتخابات کے دن جو ہے وہ دھاندلی ہوئی اور 50 سے 70 ہزار ووٹ انہیں جو ہے زبردستی ایک سیاسی جماعت کے لیے ڈلوائے گئے، یہ الزام تھا۔ اور اس سے قبل یہ معاملہ سپریم کورٹ پہلے ہی انتخابات میں دھاندلی کا آیا تھا اور لیاقت علی چٹا کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے اور بریگیڈیئر ریٹائر علی خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں یہ درخواست تھی اور آج اس کیس کی سماعت ہوئی۔ اور سماعت میں جب آغاز ہوا تو پہلے ہی التوا کی درخواست دائر کی گئی تھی، اس کیس کو واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی تھی علی خان نامی شخص کی جانب سے۔ تو چیف جسٹس کی جانب سے جب سماعت شروع ہوئی تو کہا گیا کہ یہ درخواست گزار کون ہیں اور درخواست کہاں پر ہیں درخواست گزار۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنی استدعا واپس لی ہے۔ اس دوران چیف جسٹس کے حکم پر جو عدالتی عملہ ہے انہوں نے عدالتی نوٹس جو علی نامی شہری کو جاری کیا گیا تھا، جو نوٹس کیا گیا تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو متعلقہ علی نامی شہری ہیں ان کے متعلقہ ایڈریس پر گئے، وہاں پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا، ان کا فون نمبر بھی بند تھا، انہیں واٹس ایپ بھی کیا گیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا اور اب تک کوئی نہیں پتہ۔ تاہم جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 12 فروری کو اس کیس کی درخواست دائر ہوئی سپریم کورٹ میں اور 13 فروری کو ایک دن بعد انہوں نے یہ درخواست بھی واپس لی ہے اور یہ واپس لینے کی درخواست دائر کی ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پبلسٹی کے لیے علی نامی شخص نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی اور پھر ایک درخواست دائر کرنے کے بعد میڈیا میں ساری دنیا کو دکھایا گیا اور یہ معاملہ سامنے رکھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے اور کہا گیا کہ اب ہر صورت اس درخواست کو ہم سنیں گے، جبکہ اس درخواست گزار کو کسی صورت بھی یہاں پر منگوائیں اور اس کیس کو ہم ہر صورت سنیں گے۔ پھر چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو درخواست گزار کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اس میں نہ کسی وکیل کا نام ہے نہ کسی AOR کا نام درخواست میں لیا گیا اور ذاتی حیثیت میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا درخواست ہے، اور اس لیے ہم ہر صورت ان کو سنیں گے۔ کل کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم درخواست یہاں سے واپس کر دیں اور وہ شہری آگے کہیں میں نے تو درخواست واپس ہی نہیں لی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ عملے کو یہ ہدایت دی کہ ان کے فون نمبر پر رابطہ کریں اور کہا کہ متعلقہ جو SHO ہیں انہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ احکامات دیے ہیں کہ انہیں کال کر کے انہیں فون کر کے انہیں کسی صورت بھی سپریم کورٹ میں پیش کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مذاق چل رہا ہے، یہ کیس ہے تو آئیں، آپ نے درخواست دائر کی اور اس معاملے کو چلائیں، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ درخواست کس نے کیوں کیسے فائل کی اور متعلقہ SHO کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ کسی صورت بھی درخواست گزار کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اب اس کیس کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دی جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو راولپنڈی کے کمشنر ہیں لیاقت علی چٹا کی پریس کانفرنس جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمشنر پر الزامات لگائے گئے تھے کہ راولپنڈی کی 13 نشستوں پر دھاندلی کی گئی ہے، 50 سے 70 ہزار ووٹ زیادہ ڈلوائے گئے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے کو روز آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے سپریم کورٹ کے باہر وہ باہر جو ایک بلڈنگ بن رہی ہے اسے دیکھنے آئے تو وہاں پر گفتگو بھی کی گئی تھی اور اس گفتگو میں سوالات کیے گئے، خاص طور پہ قیوم صدیقی صاحب وہاں پر موجود تھے، سپریم کورٹ کے صحافی ہیں جیو سے وابستہ ہیں، عمران وسیم صاحب تھے، اس کے علاوہ ملک وسیم تھے، اور پھر وہاں جب سوالات ہوئے تو ملک وسیم کی جانب سے یہ سوالات کیے گئے چیف جسٹس سے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لیاقت علی چٹا کی جانب سے لگائے گئے ہیں کہ الیکشن میں آپ نے کے کہنے پر یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو چیف جسٹس نے پھر آپ کو دیکھا کہ وہ کتنا ایک بڑا رد عمل چیف جسٹس کا آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کل کوئی اور الزام لگا دے، کوئی چوری کا الزام لگا دے، یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر کہا کہ ہمارا انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے تو صرف انتخابات کرانے کا سپریم کورٹ سے فیصلہ دیا ہے اور صدر اور الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی تھی اور اسی کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے انتخابات کرائے، تو انتخابات میں ہمارا کوئی اثر نہیں ہے۔
تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ملک میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں دھاندلی کا رونا رو رہی، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی جنہیں 90 سے 92 سیٹیں ملی ہے، وہ کہہ رہی ہماری 180 سیٹیں ہیں۔ فارم 45 لے کر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے جو مسائل ہیں یہاں سامنے ہیں، لیکن جو کمشنر راولپنڈی کے الزامات تھے اس الزامات کے بعد انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور اب ان کے اوپر بھی الزامات ہیں۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ گزشتہ روز وہ گرفتار ہو گئے، کچھ یہ خبریں آ رہی تھیں نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لیاقت علی چٹا ہے ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں ان کے گھر بھی پولیس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا اور یہ بہت سارے حقائق سامنے ہیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہفتے کے روز یہ بھی جو ہے تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ جمعے کے روز وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں گے۔ اس دن جمعے کی شام کو چیف جسٹس کے سربراہ ان کے چیمبر میں ججز کی ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، مشاورت تھی اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ جو لیاقت علی چٹا کے الزامات ہیں اس پر از خود نوٹس لیا جائے یا نہیں۔ لیکن ججز کی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ کیونکہ آج پیر کے روز یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا انتخابات میں دھاندلی سے متعلق، تو یہ عدالت میں کے جو ججز ہیں چیف جسٹس سمیت دیگر ججز نے کہا کہ اس معاملے کو جب یہ کیس لگے گا تو اسی میں ہی دیکھا جائے۔ لیکن آج جو درخواست گزار تھے وہ خود پہلے ہی اپنی درخواست واپس لے چکے ہیں، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یکسر دوسری طرف جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جو 3 رکنی بینچ ہے اس کیس کو سن رہے تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے، تمام صحافی کمرے عدالت میں موجود تھے اور بڑی شدت سے لوگ انتظار کر رہے تھے شاید کہ آج اس مقدمے میں کچھ ہوگا، کچھ نوٹسز ہوں گے، لیکن جو درخواست گزار تھے وہ پہلے ہی اپنی اپلیکیشن واپس لے چکے ہیں۔ اب جو بریگیڈیئر ریٹائر علی خان ہیں انہیں عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متعلقہ SHO کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے اور ان سے پھر جب وہ پیش کیے جاتے ہیں تو ان سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے درخواست دائر کی تھی تو کیوں کی تھی اور پھر درخواست واپس کیوں لیے، یہ سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا اور سب کی نظریں آج سپریم کورٹ میں تھی، تمام میڈیا جو ہے DSNGs کیمرے لگے ہوئے تھے، صحافی کمرہ عدالت میں پہنچے ہوئے تھے صبح کیونکہ پہلے نمبر پہ ہی یہ کیس لگا ہوا تھا۔ جو متعلقہ SHO ہیں ان کو سپریم کورٹ کے عملے کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو چیف جسٹس نے یہ احکامات دیے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں، SHO کے ذریعے انہیں سپریم کورٹ طلب کریں، انہیں بلائیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ نے درخواست کیوں دائر کی اور پھر درخواست واپس کیوں لی۔ اور آج درخواست کے جو سماعت تھی اس دوران چیف ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پبلسٹی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ صرف میڈیا کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی اور جو معاملہ تھا وہ چلایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میڈیا کو تو درخواست گزار نے یہاں پہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور خود میڈیا کو بھیج کے میڈیا میں خبریں بھی چلوائی گئی۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات 8 فروری کے حوالے سے جو مبینہ دھاندلی کا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے۔ پھر چیف جسٹس کی جانب سے جمعے کے روز اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جو علی نامی سابق بریگیڈیئر ہیں، ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، وہ سپریم کورٹ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ پھر اگر وہ خود سے نہیں آتے ہیں تو جس طرح سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ SHO کے ذریعے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کی جائے، تو چیف جسٹس کی جانب سے اس مقدمے کو سماعت جو ہو رہی تھی اسے ملتوی کر دیا گیا 21 فروری تک۔ اور جو انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ تھا سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست گزار بریگیڈیئر علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق بریگیڈیئر ظاہر کیا ہے تو اس معاملے کو ہمیں گہرائی سے دیکھنا ہے اور وزارت دفاع کے ذریعے اسی لیے ہی جو درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائر علی ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اور اب 21 فروری کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور 21 فروری کو کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ انتخابات کا معاملہ ہے اور تمام سیاسی جماعتیں دھاندلی کا رونا رو رہی ہیں، تو اس تمام معاملے میں آج سپریم کورٹ میں کس طرح سماعت ہوئی ہے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔